اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاجدار نقشبند خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ اہم معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ نقشبند قدس سرہ کی ولادت باسعادت قصر ہندواں میں محرم الحرام سن 718 ہجری میں ہوئی، جو بعد میں خواجہ بابا سماسی کی پیش گوئی کے مطابق قصر عارفہ بن گیا۔ آپ کو باطنی نسبت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ظاہراً آپ کی روحانی تربیت حضرت خواجہ سید امیر کلال قدس سرہ نے فرمائی۔ خواجہ نقشبند فرماتے ہیں، محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سید امیر کلال قدس سرہ تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میرے فرزند بہاؤالدین کے حق میں تربیت و شفقت سے دریغ نہ کرنا، اگر تو نے کوئی کسر چھوڑی تو میں معاف نہیں کروں گا۔ امیر سید نے فرمایا، اگر خواجہ سماسی کی وصیت میں کوئی کسر چھوڑوں تو میں مرد نہیں۔ ذرا سوچیں، جب سیدنا شمس الدین امیر کلال جیسے مرد حق نے خواجہ نقشبند کی تربیت کی ہوگی تو انہیں کیسا بنایا ہوگا۔ یہ وہی سید امیر کلال ہیں جن کا حکم نامہ سارے جہان میں نافذ ہوتا ہے۔ سلطنت گورگانی، جسے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کا 400 سالہ قیام دراصل آپ ہی کے زبردست تصرف کی نشانی ہے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ امیر تیمور گورگانی کا والد امیر طغرا خاں امیر طراغائی آپ کا بڑا نیازمند اور معتقد تھا۔ ایک دن وہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو سید امیر کلال قدس سرہ نے اسے جو کی 7 روٹیاں عنایت کیں اور فرمایا، ہر روٹی سے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کھا لینا، ہم نے تمہیں 7 اقلیم کی حکمرانی بخشی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جہاں تک چنگیز خاں اور سکندر یونانی کے قدم نہ پہنچ سکے، وہاں تک امیر تیمور کی حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ وہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا فاتح بن کر ابھرا۔ اسی طرح امیر طغرا خاں کو آپ نے بھنے ہوئے چنوں کے دانے عنایت فرمائے اور حکم دیا، یہ چنے آہستہ آہستہ چبا لیا کرو، ہم تمہارے خاندان کو حکمرانی کے مختلف ادوار عنایت کر رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سید امیر کلال کی یہ عنایت تھی کہ طغرا خاں کا بیٹا امیر تیمور فاتح عالم کی حیثیت سے نمودار ہوا تو اس نے دنیا کے 7 طبقات یعنی 7 اقلیم کو فتح کیا۔ دوسری طرف چنوں کے جو دانے امیر طغرا خاں نے کھائے تھے، ان کی تعداد 400 تھی۔ تیموری خاندان 400 سال تک حکمران رہا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر امیر تیمور سے 400 سال بعد فوت ہوا۔ یہ حکم نامہ حضرت تاجدار نقشبند کے پیر و مرشد نے جاری کیا تھا، جو عالم میں آج تک ثبت ہے۔ یہی سیدنا امیر کلال ہیں کہ جب امیر تیمور نیاز مندانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے خواجہ عزیزاں رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کی طرف توجہ کی اور امیر تیمور کے نام فرمان جاری فرمایا کہ مشائخ بخارا کی ارواح طیبہ نے مملکت خوارزم تمہیں عطا کر دی ہے، تم بے توقف سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ۔ امیر تیمور نے ایسا ہی کیا اور خوارزم سے مظفر و منصور واپس آیا۔ خواجہ نقشبند کی ولادت باسعادت کے 3 روز بعد آپ کے جد بزرگوار نے آپ کو خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، یہ ہمارا فرزند ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ پھر حضرت امیر کلال اور دیگر اصحاب صدق و صفا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس گاؤں سے جتنی بار ہمارا گزر ہوا، میں نے تم سے یہی کہا تھا کہ اس گاؤں سے کسی مرد کی خوشبو آتی ہے۔ اس بار جو گزر ہوا تو کہا، اب وہ خوشبو زیادہ ہو گئی ہے، شاید وہ مرد پیدا ہو چکا ہے کہ خوشبو زیادہ ہو گئی ہے، سو یہ فرزند وہی مرد ہے، امید ہے کہ یہ فرزند زمانے کا امام ہوگا۔ خواجہ نقشبند نے
مزارات اولیاء پر حاضری بھی دی اور بزرگوں کی روحوں سے استفادہ بھی فرمایا ہے۔ خواجہ نقشبند کو اگرچہ ظاہری نسبت ارادت اور تعلیم و تربیت سید امیر کولال رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، لیکن در حقیقت آپ کا باطنی و روحانی انتساب حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جذبوں کے غلبات اور حالوں کی شروعات میں کئی راتوں کو بخارا کے نواح میں پھرتا رہتا اور ہر مزار پر حاضری دیتا۔ ایک رات میں 3 مزارات مبارکہ پر حاضر ہوا۔ وہاں ایک چراغ جل رہا تھا۔ چراغ میں تیل اور بتی موجود تھی، مگر بتی کو تھوڑی حرکت دینے کی ضرورت تھی کہ تیل سے باہر نکل کر خوب روشنی دے اور نہ بجھے۔ رات کے پہلے حصے میں حضرت خواجہ محمد واسع علیہ الرحمہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ ارشاد ہوا کہ خواجہ احمد اجزغنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاؤ۔ جب میں اس مزار مبارک پر پہنچا تو 2 آدمی آئے اور انہوں نے 2 تلواریں باندھ کر مجھے گھوڑے پر بٹھا دیا اور گھوڑے کی باگ مزداخن کے مزار کی طرف موڑ دی اور اسے روانہ کر دیا۔ رات کے آخری حصے میں وہاں پہنچا تو وہاں بھی بتی اور چراغدان کی وہی کیفیت تھی۔ میں قبلہ رو ہو کر بیٹھ گیا۔ توجہ غیب کی طرف ہوئی تو غیب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جانب قبلہ دیوار شق ہو گئی اور ایک عظیم تخت ظاہر ہوا جس پر ایک عظیم بزرگ جلوہ فرما ہیں۔ ان کے سامنے سبز یعنی ہرے رنگ کا پردہ تنا ہوا تھا۔ ان کے ارد گرد لوگوں کی جماعت حاضر تھی۔ میں نے وہاں حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ میں جان گیا کہ یہ وصال شدہ لوگ ہیں، لیکن میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ جماعت اور یہ بزرگ کون ہیں؟ اس جماعت میں سے کسی نے مجھ سے کہا یہ بزرگ حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی ہیں اور یہ ان کے خلفاء کی جماعت ہے، اور خلفاء کے نام شمار کیے اور ہر ایک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خواجہ احمد صدیق ہیں، یہ خواجہ اولیاء کلاں ہیں، یہ خواجہ عارف ریوگری ہیں، یہ خواجہ محمود انجیر فغنوی ہیں اور یہ خواجہ علی رامتنی ہیں قدس اللہ اسرارہم۔ اور جب خواجہ محمد بابا سماسی تک پہنچے تو اشارہ کیا اور کہا ان کو تم نے حیات ظاہری میں پایا اور دیدار کیا ہے، یہ تمہارے شیخ ہیں اور انہوں نے تمہیں ٹوپی عنایت کی ہے، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا ان کو پہچانتا ہوں، ٹوپی کے واقعہ کو ایک زمانہ گزر گیا، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ ٹوپی تمہارے گھر میں ہے اور تمہیں یہ کرامت عطا کی گئی ہے کہ نازل ہونے والی مصیبت تمہاری ٹوپی کی برکت سے دفع ہو جائے گی۔